کتاب کا نام ہے کشکول، لکھنے والے ہیں علامہ شفیع۔ مسلک بندہ دیوبندی ہے، یہ جو کراچی والے تقی عثمانی اور اس کا بھائی رفیع عثمانی اب جو دنیا سے چلا گیا، یہ ان دونوں کا یہ والد ہے۔ یہ دیوبند مکتبہ فکر میں یہ مانے جاتے ہیں یہ لوگ۔ ان دونوں کا والد ہے مولانا شفیع عثمانی۔ اس کی کتاب ہے کشکول۔ وہاں پر اس کتاب میں ایک خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ایک آدمی یمن سے آیا مدینہ طیبہ میں۔ جب وہ مدینہ طیبہ میں آیا تو ابن زغب یمنی جب آیا تو حضور کے روضے پر حاضر ہوا۔ حضور کے روضے پر حاضری پیش کر کے مصطفیٰ کریم کو سلام کیا، درود و سلام پڑھا۔ عربی کا قصیدہ ابو بکر کی شان میں پڑھا، عمر کی شان میں پڑھا۔ تو ایک وہاں پر ایک بزرگ کھڑا تھا، اس نے کہا واہ واہ بڑا اچھا قصیدہ پڑھا ہے، تمہیں گھر لے جاتا ہوں۔ جب وہ پکڑ کے گھر لے گیا، اس نے کہا بھی کس لیے؟ میں تو یمن سے آیا ہوں، تو میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کی دعوت میں نے پکائی ہے، آپ تو ماشاءاللہ اتنے اچھے قصیدے پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کی شان، عمر کی شان۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، آ جاؤ ابو بکر کی شان تم نے پڑھی، عمر کی شان، آ جاؤ قصیدہ تم نے اچھا پڑھا، تمہاری دعوت ہے۔ وہ یمنی شخص حضور کا غلام چلتا چلتا اس کے گھر میں پہنچا۔ جب پہنچا، آگے سے اس بندے نے 2-3 گنڈے بلا رکھے تھے۔ جب وہ پہنچا تو وہ جو گنڈے تھے، بدماش تھے، انہوں نے اس عاشق رسول، عاشق ابو بکر، عاشق عمر، جس نے رسول اللہ کی ذات پر بھی درود و سلام پڑھا، عمر کا بھی قصیدہ پڑھا، ابو بکر صدیق کا بھی قصیدہ پڑھا، وہ عاشق صادق بدماش جو گنڈے تھے، انہوں نے اس بزرگ کے شخص کے بازو پکڑے، جس نے کہا بھی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ اس نے کینچی اٹھا کر اسی عاشق رسول کی، اسی شخص کی کینچی کے ساتھ زبان کاٹ دی بھی، تو نے ابو بکر اور عمر کا قصیدہ پڑھا کیوں ہے؟ ان کا قصیدہ پڑھا کیوں ہے؟ امام جلال الدین سیوطی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی اس حدیث کو الحابل الفتاوی کے اندر لکھتے ہیں، اس روایت کو۔ جب کینچی سے زبان کٹ گئی، جدا ہو گئی، تو وہ ٹکڑا زبان کا جو اس نے کاٹا اٹھا کے پھینک کے مارا، کہا جا جس کے تو قصیدے پڑھتا ہے نا صدیق ابو بکر کے، اسے کہہ تیری زبان ٹھیک کر دے۔ بڑا تو آیا ان کا عاشق، نبی کے غلام و توجہ فرمائے، جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ اور شیخین سے، مصطفیٰ کریم کی ذات سے، جو اہل بیت سے، جو ان کا دیوانہ اور پروانہ ہے نا، امتحان آتے ہیں لیکن یہ اپنے ماننے والوں کو رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کو پریشان نہیں ہو دیتے، ان کے ہمیشہ کام آتے ہیں، ان کی مدد کو پہنچتے گئے۔ کہتے ہیں جب میرے اوپر اس نے کھینچ کے مجھے وہ زبان کا ٹکڑا مارا، مجھے اتنی تکلیف ہوئی، میں بڑا رویا چلایا۔ کہتے ہیں جب کافی سارا ٹائم گزرا، 1-2 دن گزرے، کچھ مجھے سکون آیا، آرام آیا۔ جب زخم خشک ہونے لگا، وہ ٹکڑا خشک ہو گیا تھا، وہ تو بالکل سوکھ گیا تھا، میں نے اٹھا کے اسے جیب میں ڈالے، اسے اٹھا کے، کہتے ہیں میں پھر چلتا حضور کے پاس آیا، سرکار کے روضے پر آ کر عرض کی، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، حضور جو آپ کا مہمان، آپ کا غلام کہیں سے چل کے آئے، آپ کی ذات پہ درود پڑھے، سلام پڑھے، آپ کے روضے کو آئے، آپ کی زیارت کے لیے آئے، اور آپ کے غلام ابو بکر عمر پاک کے پاس آئے، ان کے قصیدے پڑھے جو ان کو ماننے والا ہو، حضور جو آپ کی شان بیان کرے، عمر کے، ابو بکر کی شان بیان کرے، کیا ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ نبی کے غلاموں جب اس نے شکوہ کیا، وہ کہتا ہے میں وہاں پہ بیٹھا تھا، یہ بات کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، اونگ میں نے سارا کچھ عرض کر دیا، آنکھ کھلی، پھر جب میں دوبارہ بیٹھا مجھے دوبارہ اونگ آئی تو کیا دیکھتا ہوں، میرے حضور بھی ساتھ ہیں، آقا کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں۔ آقا تشریف لائے،
میرے حضور کے ساتھ جناب شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق پاک، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہما حضور بھی ہیں، یہ دونوں ابو بکر اور عمر پاک یہ دونوں شخصیات بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں آئے، کہتے ہیں میں نے ان تینوں کی زیارت کی، جب میں نے زیارت کی تو اللہ اکبر کبیرہ کمال ہو گیا، میرے حضور نے دیدار کرایا، عمر کا دیدار ہوا، ابو بکر کا، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر یہ ہے تمہارا ماننے والا، عمر کو ماننے والا، ایسا کر اس کی زبان کو ٹھیک کر دے ورنہ قیامت تک لوگ کہیں گے کہ ابو بکر کو جو ماننے والا ہے نا، لوگ اس کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا تھا اور ابو بکر اس کے کام نہیں آئے، فرمایا قیامت تک تیرے صداقت کے اوپر حرف آ جائے گا، تو ایسا کر اس کو ٹھیک کر دے۔ اللہ اکبر، کیا ہوتا ہے نبی کے غلاموں، حضرت ابو بکر صدیق پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پتہ ہے کیا کیا؟ آپ نے کہا کدھر ہے زبان کا ٹکڑا جو کٹ گیا تھا، کہ جیب میں ہے، کہا نکالو، نکال کے صدیق اکبر نے زبان کے ساتھ جوڑا، کچھ چیز پڑھ کے پھونک ماری، اللہ کا اتنا کرم ہوا، زبان ایسے صحیح سالم ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ایسے زبان صحیح سالم ہو گئی۔ جب صحیح سالم ہوئی، وہ یمنی شخص کہتا ہے اٹھا میں چلا گیا، سال کے بعد میں پھر حضور کے روزے پر آیا، جب میں آیا نا حضور کے روزے پر، کیا ہوتا ہے، میں آقا کے پاس آیا، دوبارہ میں نے سلام عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھا، عمر پاک کا قصیدہ پڑھا، کہتے ہیں سال کے بعد جب میں پھر آیا نا، حضور کی ذات پر درود پڑھا، ابو بکر کی شان بیان کی، ان کا قصیدہ پڑھا، عمر کا قصیدہ پڑھا، کہتے ہیں جب میں ان دونوں شخصیات کا قصیدہ پڑھ کے باہر نکلا نا، ایک نوجوان کھڑا تھا، اس نے کہا بھی آئیے آپ کی دعوت ہے۔ اب کتاب کا نام ہے کشکول، مولانا شفیع کراچی والے جو تقی عثمانی رفیع عثمانی کو جو والد ہیں، اس کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری بات موجود ہے، اور یہ کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، کوئی عربی فارسی نہیں ہے، اردو میں ہے، تقریباً ہر کسی کو پڑھنی آ جائے گی، تو اس میں یہ ساری بات موجود ہے۔ نبی کے غلاموں کہتے ہیں جب میں ابن زغب یمنی کہتے ہیں سال کے بعد آیا، حضور کے روزے پر حاضری پیش کی، ابو بکر کی شان پڑھی، عمر کی شان پڑھی، پڑھنے کے بعد جب باہر نکلا، نوجوان کھڑے آپ کی دعوت ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کہتے ہیں وہ نوجوان مجھے لے کر گھر چلا گیا، این میں اسی جگہ پر پہنچا، گلی بھی وہی، گھر بھی وہی، جو پچھلے سال جس گلی میں آیا تھا، جس گھر میں آیا تھا، اسی جگہ پہ پہنچا۔ میں نے کہا خیریت ہے، پچھلے سال آیا تھا تو یہاں پر ایک بزرگ نے ابو بکر کی جناب والا گستاخی کرتا تھا، میں ان کی شان پڑھی، ابو بکر کی شان پڑھنے کی وجہ سے اس نے میری زبان کاٹی تھی، کیا پتا اب مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ کہتا ہے کیا ہوا؟ مجھے پھر سارا کچھ یاد آیا، اگر زبان کٹ گئی تھی نا، حضور نے دیدار بھی کرایا تھا نا، کہتا ہے کٹ دیا تو کٹ جائے، کرم ہو جائے گا۔ کہتے میں چلتا چلتا این اسی گھر میں پہنچا، وہ نوجوان کھانا پیش کیا، سب کچھ پیش کیا، میری اچھی خاطر تواضع کی، جب میں نے کھانا کھایا بالکل سراب ہو کر اس نے میری اچھی خدمت کی۔ جب خدمت ہو گئی تو میں نے پوچھا بھی پچھلے سال ایسے ایسے ہوا تھا، میں حضور کے روزے پر آیا تھا، ابو بکر کی شان پڑی تھی، عمر کی شان، ایک بزرگ مجھے لایا تھا تو اس نے میری زبان کاٹ دی تھی، پھر میں واپس گیا، حضور نے دیدار کرایا، ابو بکر نے میری زبان کو صحیح کیا تھا، اب میں آیا ہوں تو گھر بھی وہی ہے، پچھلے سال یہ سلوک، اب اس سال یہ سلوک، خدمت ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کون تھا، تو کون ہے؟ نوجوان کہنے لگا جس نے پچھلے سال تمہاری زبان کاٹی تھی نا، وہ بدبخت میرا باپ تھا، جو ابو بکر کا بھی دشمن تھا، عمر کا بھی دشمن تھا، اس نے جب تمہاری زبان کاٹی اللہ نے کرم کر دیا، تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے اوپر رب کا عذاب آ گیا، تمہیں دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں کمرے میں لے گیا، پرانا سا کمرہ تھا، چھت آدھی گری ہوئی تھی آدھی صحیح تھی، تو میں نے جا کر دیکھا وہاں ایک خنزیر کھڑا تھا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جب سے تیری زبان کاٹی ہے نا، ابو بکر کی عمر کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بندہ نہیں رہنے دیا، اللہ نے اس کو خنزیر بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، الحمدللہ سے ہم تو سب کے ماننے والے ہیں نا، ہم تو سب کے ماننے والے ہیں، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے ابو بکر اور عمر کو۔ جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو عمر کا گستاخ ہے، جو ابو بکر کا گستاخ ہے، اللہ آخرت میں تو اسے عذاب ملے گا ہی ملے گا، اللہ دنیا میں اسے خنزیر بنا کر رکھ دیتا ہے۔